او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک. اور یہاں پہ جو او یأتی بعض آیات ربک ہے، اس سے مراد کچھ لوگوں نے صحیح حدیث کی روشنی میں قیامت کے رونما ہونے کی چند نشانیاں لی ہیں کہ جب یہ نشانیاں آ جائیں گی تو پھر اس وقت بھی لوگوں کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. اب یہ ہے نا کہ وہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب آئے. فرشتے تو آتے ہیں ان کا فیصلہ تمام کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آئیں گے قیامت کے دن. اب جو بعض نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے، وہ بعض نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ نشانیاں ہمیں بتائیں کہ اللہ اور رسول سچے ہیں، قرآن سچا ہے، کتاب سچی ہے. تو وہ نشانیاں جو ہیں وہ تو قیامت کے دن قریب قریب رونما ہوں گی. قیامت کے جب دن قریب آئیں گے تو اس وقت کچھ نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو دکھائی جائیں گی، تاکہ لوگ جو ہیں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سچی ہے. اور ان نشانیوں میں سے بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن کچھ نشانیاں، 3 نشانیاں عموماً بتائی جاتی ہیں زیادہ تر، جو کہ صحیح احادیث کی روشنی میں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی نشانیاں ہیں، آپ اقبال کلانی کی کتاب علامات قیامت میں سے دیکھ سکتے ہیں، جس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے قرآن حدیث کی روشنی میں بتایا ہے. تو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب اسے لوگ دیکھیں گے تو جو بھی زمین پہ ہوں گے ایمان لے آئیں گے. تو یہ وہ وقت ہوگا جب کسی جان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لائی ہوگی. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. اس وقت جو لوگ ایمان لائیں گے ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا، وہ فوت نہیں ہوں گے. دیکھیں نا، کہتے ہیں جو مرتا ہے، مرتے وقت اگر کوئی ایمان لے آئے تو اس کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا. اب جب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی واضح ہو جائے گی تو اگر اس نشانی کو کوئی دیکھ کر ایمان لائے گا تو اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے ایمان کا کوئی بھی فائدہ اسے نہیں ہوگا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 نشانیاں جب نمودار ہوں گی تو کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. وہ 3 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا آنا، اور زمین سے جانور کا نکلنا. زمین سے ایک جانور نکلے گا اور اس کے نکلنے کے بعد انسان اگر ایمان لانا بھی چاہے گا تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا. اس جانور کا ذکر سورۃ نمل آیت 82 میں بھی ہے. تو ان نشانیوں کے آنے سے پہلے پہلے اپنا آپ ہمیں درست کر لینا چاہیے، اپنا آپ ٹھیک کرنا چاہیے، اپنی توبہ کرنی چاہیے، تب فائدہ ہی نہیں ہوگا. ایک اور حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلے نکلنے والی نشانی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے، اور پھر زمین سے ایک جانور کا دوپہر کے وقت لوگوں کے سامنے نکلنا ہے. تو دونوں میں سے جو بھی پہلے ہوئی دوسری اس کے قریب، اس کے پیچھے پیچھے آ جائے گی، اور ان میں سے جو بھی پہلی نشانی واضح ہو جائے گی اس کے بعد کوئی بھی ایمان لائے گا تو اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو قیامت کی بڑی نشانی آنے سے پہلے پہلے ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں، تو پھر وہ توبہ بھی اور ایمان بھی قابل قبول ہو جاتا ہے. پھر اس کی خود ہی ڈیٹیل بتا دی، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها. جس دن وہ نشانیاں واضح ہو گئی آپ کے رب کی طرف سے تو پھر ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے کوئی نفع نہیں پہنچے گا، ان کے ایمان لانے کا ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. جو بھی انہوں نے کوئی ماضی میں گناہ کیے ہوں گے، اگر وہ توبہ کرنا بھی چاہیں ان کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی. تو طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے
کہ کسی کافر کو جو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، اس کے طلوع ہونے کے بعد اس کا ایمان لانا اسے کوئی بھی کسی قسم کا بھی نفع نہیں دے گا، اور کسی مومن کو بھی جس نے اس مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے نیک عمل نہیں کیا ہوگا، تو اس کے طلوع ہونے کے بعد اگر وہ نیک عمل کرنا چاہے گا تو اس کا نیک عمل بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس وقت ایمان اور عمل کا حکم اس شخص کے ایمان اور عمل جیسا ہے جو موت کے وقت جو اس کے گلے سے آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں تو پھر ان آوازوں کو سننے کے بعد وہ ایمان لاتا ہی عمل کرتا ہے، تو اس کو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون مؤمن آیت 85 میں فرمایا فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، تو اس وقت کا ایمان انسان کو کسی قسم کا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ تو کتنی بے بسی ہوگی نا، ابھی زندگی پڑی ہے، ابھی وقت ہوگا مرنے میں، لیکن یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی اور انسان چاہے گا قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سیکھنا، تدبر کرنا، جیسے آپ دیکھیں نا پیپر سے ایک دن پہلے آپ بکس لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور سارا کا سارا سلیبس کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ پیپر دے دیتے ہیں اور آپ پاس ہو ہی جاتے ہیں، لیکن قیامت سے پہلے جب ایک خاص علامتیں جو اللہ نے بتا دی واضح ہو جائیں گی، پھر آپ جتنی بھی تیاری کر لیں آپ کی تیاری آپ کو فائدہ نہیں دے گی، اس وقت رونے دھونے کے سوا انسان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ انسان کا ایمان، حتیٰ کہ جو مسلمان ہے نا، اگر وہ پہلے نیکیاں نہیں کرتا لیکن نشانیاں دیکھی فوراً سے نیکیاں کرنا شروع کر دی، اس کا بھی ایمان اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کا جائزہ وقتاً فوقتاً لیتے رہنا چاہیے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم گناہ کرتے جائیں اور وہ علامات ظاہر ہو جائیں، پھر ہمیں مہلت ہی نہ ملے اور ہم ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں خالی ہاتھ۔ ٹھیک ہے، ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کا موت کے وقت گلا بولنا شروع نہ ہو جائے۔ تو اس پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ جب کافر اس دن ایمان لائے گا تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا، لیکن جو اس سے پہلے مومن ہوگا اگر اپنے عمل میں درست ہوگا تو اس کو بڑی بھلائی ملے گی، لیکن اگر مومن بھی اپنے عمل میں درست نہیں ہوگا تو اس وقت توبہ کرے گا تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، جیسا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا نیک عمل اس وقت قبول نہیں ہوگا جب وہ اس سے پہلے سے کرنے والا نہ ہوا، یعنی اگر کوئی پہلے وہ نیکی نہیں کرتا تھا اب اس کو دیکھنے کے بعد نیکی شروع کر دی، اس نیکی کا بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایک بندہ بڑا اچھا نیک انسان ہے، وہ کسی معاملے میں بڑا مطلب اس سے اخلاق اچھا نہیں ہے یا نمازیں خشوع والی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو اب وہ اس نیکی کو کرنا چاہے گا تو علامت قیامت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد وہ اس نیکی کو کر بھی لے، لیکن اس کو تیاری اس پیپر کو جتنی بھی تیاری کر لے اس پیپر کا اسے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بہت سی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس خاص وقت کے آنے سے پہلے ایمان جو ہے وہ نصیب کر دے، مومن بندوں میں شامل کر دے، صالحین کی صف میں۔ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، کہ اسے اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا اگر اس نے اس سے پہلے اپنے ایمان میں کوئی بھی بلائی یا کوئی بھی کسی قسم کی نیکی نہیں کی ہوگی۔ قل انتظروا انا منتظرون، کہہ دیجئے انتظار کرو بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ ایمان لانے اور نافرمانی ترک کرنے میں دیر کرنے والوں کے لیے ایک دھمکی ہے اور شدید دھمکی ہے۔ ٹھیک ہے، کرو انتظار، ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم پھر تمہیں بتائیں گے اس دن تمہارا کیا حال ہوگا۔
इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू, बेशक वो लोग जिन्होंने अपने दीन को फ़िरका फ़िरका कर दिया, वकानू शियअन लस्त मिनहुम, और उन्होंने अपने दीन को ग्रोह बना दिया, अपने दीन में फ़िरके बना लिए। लस्त मिनहुम शै, नहीं है आप इनमें से किसी चीज़ में, यानी आपको, अल्लाह के रसूल को कहा जा रहा है कि आपकी उम्मत में से बहुत से लोग जो हैं फ़िरके बनाएंगे और अलग अलग ग्रोह बनाकर अलग अलग रास्ता अख्तियार कर देंगे, लेकिन आप इनसे बरी हैं, आपको नहीं नुकसान पहुंचेगा या आपको इससे पूछगीछ नहीं की जाएगी, क्योंकि आपने तो एक ही दीन लोगों तक पहुंचाया है। तो यहूद और नसारा ने भी अलग अलग फ़िरके बनाए थे, और उम्मत मुस्लिमा के बारे में पहले से ही फरमा दिया गया है कि आपकी उम्मत भी में से जो लोग अपने दीन को फ़िरका फ़िरका कर देंगे, जुदा जुदा कर देंगे, ग्रोह बना देंगे, उससे रसूल को कोई भी किसी किस्म का जवाब नहीं देना होगा। तो कुरान और सुन्नत के अलावा कोई भी नया तरीका यानी बिदअत इख्तियार करना गोया कि एक अलग ग्रोह बनाना है। तो इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि आप वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों के 71 या 72 फ़िरके थे और नसारा भी इतने ही फ़िरकों में जुदा जुदा हो गए। मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे, मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में तकसीम हो जाएगी। फिर इसी तरह की एक और हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 मिल्तों में फ़िरका फ़िरका हो जाएगी, तो 72 फ़िरके आग में होंगे और एक फ़िरका जन्नत में है, और वो जमात है। तो सहाबा ने इस पे पूछा आपसे कि अल्लाह के रसूल, जब सब आग में होंगे लेकिन एक फ़िरका जो है वो जन्नत में जाएगा, तो वो कौन सा फ़िरका है? तो आप वसल्लम ने फरमाया, जिस पर मैं और मेरे असहाब हैं, जिस पर मेरे और मेरे सहाबा। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह और उसके रसूल और आपके साथियों को फॉलो करना, उनकी सुन्नत को अपनाना, उनकी सुन्नत को देखना। आपके पास अगर किसी सहाबी का कोई अमल है और अल्लाह के रसूल का कोई अमल है, आप उनको पर से पुष्ट डालकर किसी आलिम की बात को हरफ आहर मान लेते हैं, तो ये फिर आपके ईमान को खराब करने की वजह बनता है ना। इसलिए सोच और इज्तिहाद का इख्तिलाफ, इल्मी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो सहाबा में भी पाया जाता था, ताबईन में भी था, मगर किसी एक इंसान को, किसी एक शख्सियत की तकलीद इस तरह से करना कि उसकी हर बात को हरफ आहर समझना, उसकी हर बात को दीन का हिस्सा बना लेना, उसकी खातिर लोगों से झगड़ना, तासुब का शिकार हो जाना, तो ये है अलग फ़िरका बनाना। तो ये चीज़ें इंसान को दीन से दूर करती हैं। पहली उम्मतों ने भी ये किया था। तो उम्मत मुहम्मदिया के बिगाड़ का बायस भी यही चीज़ें बनी हैं कि लोग कुरान और हदीस की वजाहत के होते हुए क्या करते हैं, अपने इमाम या अपने मुर्शिद की गलत बातों पर भी अड़कर अलग अलग हो गए हैं। मुसलमानों का शख्सियतों की बुनियाद पर फ़िरके बनाना उनको कुरान से, हदीस से दूर कर रहा है। और अब ये ख्वाब रह गया कि कुरान और हदीस पर सब जमा हो जाए। मुमकिन नहीं रहा ना कि सब लोग एक ही चीज़ को या एक ही फ़िरके पर आ जाएं। एक तो अल्लाह के रसूल की जो है पेशन गोई भी है कि आपने बता दिया कि ऐसा होगा, तब हमें क्या करना है? हम बाज़ वक़्त कंफ्यूज हो जाते हैं ना, किस फ़िरके में जाएं, किस पे अमल करें, कौन सही है कौन गलत है। तो आज आपके पास सिर्फ एक ही सल्यूशन है, एक ही हल है, खुद कुरान और हदीस का मुताला करें। इसके अलावा आपको नहीं पता चलेगा कि किस पर अल्लाह के रसूल थे और किस पर अल्लाह के रसूल के सहाबा थे। ठीक है, कोई भी आपको कह सकता है ना, अल्लाह के नबी ने ये किया, अल्लाह के रसूल ने ये किया, सहाबा ने ये किया। आपको क्या पता वाकई किया? कैसे पता चलेगा? खुद इल्म हासिल करेंगे, खुद सीखेंगे, खुद पढ़ेंगे, कुरान के साथ खुद जुड़ेंगे, तो फिर ये सब चीज़ें जो हैं हमें समझ आ जाएंगी। ठीक है,
تو یہ ایک بہت ضرورت ہے ہم لوگوں کی، جن کو ہم نے اپنے اندر سے ختم کرنا ہے، یہ لاپرواہی کو۔ انما امرهم الی اللہ، بے شک معاملہ ان کا اللہ کی طرف ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا جو وہ عمل کرتے تھے، جو وہ کام کرتے تھے، کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ پھر کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کچھ کوئی بھی نیکی لائے گا تو اس کو اس کی جیسی 10 نیکیوں کا اجر ملے گا۔ ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ ڈرانے کے ساتھ ساتھ بشارت کا سلسلہ بھی جاری رکھتے ہیں نا، کہ لوگ ڈر گئے جی اب کیا ہوگا، جہنم کا ذکر آ گیا اور اب تو بڑا خوف پیدا ہو گیا، قرآن کو آگے سے نہیں پڑھنا، ساتھ ہی خوشخبری دے دی ہے اگر تم میں سے کوئی شخص ایک نیکی کرے گا نا، اس کو 10 نیکیوں کا اجر ملے گا۔ یعنی نیکی کرنے والوں پہ اللہ اپنا فضل اور برائی کرنے والوں پہ اللہ عدل کا بیان کر رہے ہیں، کہ نیکی والوں کے ساتھ عدل نہیں کیا جائے گا، فضل کیا جائے گا۔ عدل تو یہ ہے نا، ایک نیکی کی تو ایک بدلہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے نا، ایک نیکی پہ 10 بدلے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اور اگر کوئی برائی کرے گا تو اس کو اس کی برائی کا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنی اس نے برائی کی۔ فضل اور عدل 2 چیزیں ہیں، برائی والوں کے ساتھ انصاف اور نیکی والوں کے ساتھ اللہ کا فضل۔ کتنی رحمت اللہ کی اپنے بندوں پر، اور بندہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اگنور کرتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اللہ 10 ہی دیں، 10 سے زیادہ بھی ملتا ہے۔ آپ کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے ایک دانہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کہ ایک دانے کو 700 دانوں تک بڑھانے کا بھی کہا ہے، کہ اللہ اپنی مرضی سے جتنا چاہے اس کو بڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے، یعنی ایک بدی کا بدلہ ایک سے زیادہ نہیں ہوگا، جتنا آپ نے گناہ کیا ہے آپ کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ کرے تو 10 سے لے کر 700 گنا سے بھی بہت گنا تک اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اخلاص پر، جو جتنے اخلاص کے ساتھ، جو جتنے محبت کے ساتھ اور نیت اچھی کے ساتھ کرے گا اس کا بدلہ اتنا اتنا بڑھتا جائے گا۔ صرف سوچنے پر ایک نیکی، تو ابھی سوچ لیتے ہیں نا ہم نے یہ نیک کام آج کرنا ہے، سوچنے پر ہی ایک نیکی مل جاتی ہے، تو ہمیں پھر نیکیوں کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے۔ ایسی سوچ کو تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے نا۔ دیکھیں ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم نے سوچا تھا یہ کریں گے لیکن نہیں ہو سکا، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، سوچنے کا کیا فائدہ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، کمائیں بیٹھے بٹھائے بغیر کسی ایفرٹ کے، سوچنے پر نیکیاں مل رہی ہیں۔ کوئی آپ کو ایسی جاب ملتی ہے کہیں پہ کیا بیٹھ کے بس سوچیں اور ہمیں بتائیں بھی نہ کیا سوچ رہے ہیں، بس سوچتے جائیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اپرچونٹی دے رہے ہیں، ہمارے پاس پیکیج ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ ویسے بھی جہاں پہ ڈسکاؤنٹ ہونا، جہاں پہ ہمیں بغیر مشقت کے کچھ حاصل ہو رہا ہو، ہم بڑی جلدی اس طرح اٹریکٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی بھی کوئی چیز کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پہ بغیر مشقت کے سوچنے پر نیکیاں مل رہی ہیں، تو اگر کر لیں تو پھر بڑھتی جاتی ہیں۔ تو جب ہم سوچتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انسان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، یہ یہاں سے ہمیں ملتی ہے کہ انسان کو کیسے دین کی طرف لے کے آنا ہے۔ سب سے پہلے اس کو بہت آسان کام دیا، اس کے سوچنے پہ اس کو انعام دے دیا۔ اچھا وہ سوچتا رہے گا نیکیوں کے بارے میں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ گناہ کر سکے؟ اور پھر جو شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب تک وہ اسے نہیں کرتا تو اس کے لیے ایک پوری نیکی لکھی جاتی ہے۔ یعنی اگر برائی کا ارادہ کیا تو اسے کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ہی برائی لکھتا ہے،
یا اللہ عز و جل اسے بھی مٹا دیتا ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص برائی کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، پھر وہ برائی نہیں کرتا، تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. اگر وہ کوئی برائی کا ارادہ کر لیتا ہے اور اس برائی کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک ہی برائی لکھتے ہیں، نہیں اس کی برائیاں زیادہ نہیں لکھی جاتی. برائی کا ارادہ کرنے پر بھی برائی نہیں لکھی گئی. برائی کب لکھی گئی ہے؟ جب اس نے برائی کا ارتکاب کر لیا. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ اسے بھی مٹا دیتا ہے. اللہ کے ہاں وہ ہلاک نہیں ہوتا، مگر جو سرے سے ہی ہلاک ہونے والے، یعنی کبھی وہ معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ اس کی اس برائی کو بھی ختم کر دیتے ہیں. اس قدر رحمت ہے اللہ کی. تو ہمیں اس رحیم رب کے پاس جانا چاہیے نا، جو میں اتنی زیادہ اپرچونٹیز دے رہا ہے، اتنے پیکیجز دے رہا ہے. فلا یجزا الا مثلہا وہم لا یظلمون، اور وہ بدلہ دیا جائیں گے اسی کی معنی، لیکن وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. قل اننی ہدانی، کہہ دیجئے بے شک ہدایت دی مجھے میرے رب نے، الی صراط مستقیم، جو سیدھا رستہ ہے، اس کی طرف اللہ نے مجھے ہدایت دی. تو پوری صورت میں توحید کو دلائل سے ثابت کرنے کے بعد، مشرکین کی تردید کے بعد آخر میں خلاصہ بتا دیا. دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی یہ جو دین ہے نہایت قائم، مضبوط اور سیدھا دین ہے. اور مشرکین کی مزید رد کرنے کے لیے وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. تو یہاں پہ واضح کر دیا کہ ابراہیم کا دین تو توحید پر مبنی تھا، ابراہیم تو توحید پہ قائم تھے. تو اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں تمہارا دعویٰ غلط ہے، تمہاری اور ان کی کیا نسبت، وہ تم تو مشرک ہو. ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، وہ سچے رسول تھے اور یکسو تھے، توحید پرست تھے. ان کا دین انتہائی سچا، سیدھا اور نہایت مضبوط تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کے لیے پسند فرمایا، جس کی ہدایت اللہ نے مجھے بھی دی. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو النسک کا جو مطلب ہے عبادت بھی ہوتا ہے اور قربانی بھی ہوتا ہے. قرآن میں جہاں پہ نسک عبادت کے لیے آیا ہے، سورۃ الحج آیت 34 میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی تاکہ وہ ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کے نام کا ذکر کریں جو اس نے دیا. اور عبادت کے لیے مناسک کہاں پہ استعمال ہوا؟ سورۃ البقرہ میں، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وہ ارینا مناسکنا، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا. تو گویا قربانی بھی ایک عبادت ہی ہے، اور دونوں قربانی یعنی اللہ کے لیے قربانی کرنا بھی عبادت ہے، اور ویسے بھی النسک کا مطلب کیا ہے؟ عبادت. تو اے اللہ میری نماز، الصلاۃ یعنی قلبی، زبانی اور جسم کے تمام اعضاء کی عبادت کا مجموعہ ہے نماز. کس کس کا؟ قلبی، زبانی اور جسم کے تمام اعضاء. ہم زبانی اور جسم کے اعضاء کے ساتھ تو نماز ادا کرتے ہیں، لیکن قلب جو ہے وہ نہیں جڑتا. تو صلاتی، الصلاۃ، قلب کو بھی جوڑنا ہے. تو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. پوری صورت میں بار بار اللہ تعالیٰ کی توحید کی وضاحت ہو رہی ہے، اور بار بار بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، وہ رب ہے، تم اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. دراصل مشرکین اور یہود و نصارہ کی قلبی، زبانی اور جسمانی عبادات یعنی قیام، رکوع اور سجود کس کے لیے ہوتا تھا؟ غیر اللہ کے لیے. اسی طرح ان کی قربانیاں بھی
اور ان کی زندگی بھی اور ان کا جو موت کا وقت تھا سب انہوں نے اپنے بتوں کے نام نظر کیا ہوا تھا، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو بھی شامل کر لیتے تھے۔ یہاں پہ صاف ستھرا صاف گوئی کی جا رہی ہے اور صاف یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ابراہیم تو توحید پر تھے اور میں بھی ان کے دین پر ہوں، اور میرا دین کیا ہے کہ میری نماز اللہ کے لیے، میں اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہوں، اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہوں، اور اپنی قربانیاں بھی بتوں کے نام، بزرگوں کے نام، پیروں کے نام نہیں کرتا، اللہ کے لیے میری قربانی، اور پھر میری زندگی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ میں نے اپنی جان کو کسی کی نظر نہیں کیا، اللہ کی نظر کیا ہے۔ لا شریک لہ، نہیں کوئی شریک اس کا، وبذالک، اور اسی کا امرت، حکم دیا گیا ہے مجھے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اس نے مجھے حکم دیا ہے، اب میں اس کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوں۔ اور ایسا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تو فرما بردار ہو جا، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، تمہیں چن لیا دین کے لیے، اب تم اس حال میں نہ مرنا کہ تم مسلمان نہ ہو، بلکہ تمہارا جب فوت ہو تو تمہارا دین اسلام ہونا چاہیے۔ تو انبیاء کا جو دین تھا وہ اسلام تھا، سب انبیاء کا۔ بعد میں شریعت جو ہے تھوڑی تھوڑی وقت کے لحاظ سے بدلتی گئی، لیکن ان کی دعوت ایک تھی۔ تو اللہ کے رسول نے بھی یہ کہا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں اس کا فرمان بردار بننے والا ہوں، میرا جینا اور مرنا اس اکیلے اللہ کے لیے ہے، اس کلمے کے لیے ہے جس کے ساتھ میں آیا ہوں، تاکہ میں خود بھی مسلم ہوں اور باقیوں کو بھی شرک سے دور کر سکوں۔ قل اغیر اللہ ابغی، کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا میں کسی اور کو تلاش کروں، وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور نہیں کماتا کوئی نفس مگر اسی پر ہے اس کا، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، نہیں کماتا کوئی بھی نفس، لیکن جب وہ کوئی بھی برائی کرتا ہے تو اس کا بوجھ اسی پر ہوتا ہے، کوئی کسی کا قیامت کے دن بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو کفار تھے اللہ کے رسول اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم جو ہے ہمارے دین کی پیروی کرو اور گناہ کی فکر مت کرنا، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن اٹھا لیں گے۔ آج کل بھی کچھ کہتے ہیں نا، کر لو کوئی بات نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ ہوگا نا تو میں دیکھ لوں گی۔ تو ایسے ہی وہ بھی اللہ کے نبی کو کہا کرتے تھے کہ آپ بے فکر رہیں، گناہ کی فکر نہیں کریں، ہم آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان اپنا بوجھ خود ہی اٹھائے گا، ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی کوئی اٹھا نہیں سکے گا۔ یہ بالکل صاف جھوٹ بولتے ہیں۔ اب نا اس کی تھوڑی سی تفسیر جو ہے سورۃ عنکبوت آیت 12 اور 13 میں ہمیں ملتی ہے، جس کو سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے کہ تم ہمارے راستے پہ چلو اور لازم ہے کہ ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ہرگز ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں، بے شک وہ یقیناً کیا ہے، انہم لکاذبون، جھوٹے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یقیناً وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اب یہ کیوں کہا؟ ابھی تو کہا کہ بوجھ کوئی کسی کا نہیں اٹھا سکے گا، لیکن پھر کہا کہ وہ اپنے بوجھ کے ساتھ
دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کا قیامت کے دن بوجھ اٹھائیں گے تو تم گناہ کر لو، اب اگر ان کے کہنے کی وجہ سے کوئی گناہ کرتا ہے، ان کی موٹیویشن کی وجہ سے کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس کے اگلے بندے کے گناہ کی وجہ سے ان کے اپنے بوجھ کے ساتھ ساتھ ان کے گناہوں کا بھی بوجھ بڑھتا جاتا ہے۔ اب اس کے بوجھ اٹھانے سے گناہ کرنے والے کا بوجھ کم نہیں ہوگا، یعنی اس پر بھی پڑے گا اور جس نے گناہ کی طرف موٹیویٹ کیا اس پر بھی پڑے گا۔ اس کو پھر سمجھتے ہیں، دو لوگ ہیں نا، ایک شخص کہتا ہے کہ جسے کافر ہے کہتا ہے ایمان والوں کو کہ تم گناہ کر لو، تم گناہوں کی فکر نہ کرو، قیامت کے دن ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے، یہ کہنا آسان نہیں ہوتا کسی کو کہ ٹھیک ہے تم ایسا کر لو، غلط کر لو، تمہاری آگے میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اب کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جو گناہ کی طرف موٹیویٹ کرنے والے لوگ ہیں، گناہوں کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے، وہ واقعی ان لوگوں کا بوجھ اٹھائیں گے، لیکن ان کے بوجھ اٹھانے کی وجہ سے سامنے والے کا بوجھ کم نہیں ہوگا۔ سامنے والے پر اس کے گناہوں کا اپنا بوجھ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کا بوجھ اس پر بھی جائے گا جس نے اس کو گناہ کرنے کی طرف مائل کیا تھا۔ یقیناً وہ قیامت کے دن اس کے متعلق ضرور پوچھے جائیں گے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ وہ دراصل کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہم آپ کا بوجھ اٹھا لیں گے اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا، تو ان کی اس بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا نہیں، یعنی کسی کے بوجھ اٹھانے کی وجہ سے کسی کا بوجھ ہلکا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا تو وہ اس کا بوجھ اور بڑھ جائے گا، ہلکا نہیں ہوگا اٹھانے والے کا۔ ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، پھر اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، اور پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ جس بارے میں تم اختلاف کرتے تھے، جس بارے میں تم اللہ کے رسول سے بحث کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں تمہارے اختلافات کو ختم کر دے گا، حق اور حق کا فیصلہ ہو جائے گا، عدل کے ساتھ تمہیں ہر چیز تم پر واضح ہو جائے گی۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ہے جس نے بنایا تمہیں زمین میں جانشین، اور اس نے بلند کیا تمہارے بعض کو بعض پر درجات کے لحاظ سے۔ کیوں بلند کیا؟ یہ رتبہ ایک کو دوسرے پر دینا تاکہ اللہ آزمائے تمہیں، یعنی زمین میں ایک دوسرے کے بعد اقتدار بخشا، ایک جا رہا ہے دوسرا اس کی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر رفع بعضکم فوق بعض، شکل و صورت، مال، عقل اور علم میں ایک دوسرے پر برتری دینا۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے۔ پورا خلاصہ آپ کو اس میں مل سکتا ہے، یعنی یہ جو ہمارے ارد گرد حالات چلتے ہیں اور جو ہم دیکھتے ہیں، جو سارا ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے سب نظام، وہ کیوں ہے؟ آزمانے کے لیے۔ اگر ہم سے کوئی مال میں زیادہ ہے تو وہ اس کی آزمائش ہے، اور ہماری بھی ساتھ۔ اگر ہم کسی سے شکل و صورت میں زیادہ اچھے ہیں، علم اور عقل میں زیادہ اچھے ہیں، تو یہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے، ہمیں اس کا اچھا استعمال کرنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو علم بہت زیادہ دیتا ہے، وہ اس علم کی بنا پر دوسروں کی لیگ پولنگ ہی کرتا رہتا ہے، دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، حقیر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ تو اس کا یہ جو علم ہے، یہ اس کے لیے رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔ انسان اپنی کوشش سے عاجزی کے ساتھ اس کو رحمت بنا لیتا ہے، اور انسان اپنی انا کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے زحمت بھی بنا لیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا وہ آزمائش ہے ہمارے لیے۔ کم دیا پھر بھی آزمائش ہے کہ بھلا کوئی صبر کرتا ہے کہ نہیں، اور زیادہ دیا تو بھی آزمائش ہے، کوئی شکر کرتا ہے کہ نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس آزمائش پہ پورا اترنا چاہیے۔ کبھی کبھی کی جو آزمائش ہے اچانک سے آ جاتی ہے، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے،
हम इस कदर सोए हुए ना हो कि अचानक से कोई हम पे आफत आ जाए या हमें आजमाया जा रहा और हम उस आजमाइश में पूरा ना उतर सकें। जो भी अल्लाह ने दिया, फीमा आताकुम, ये नहीं कहा कम दिया ज़्यादा दिया, आजमाइश है। इन्ना रब्बका सरीउल इक़ाब, बेशक आपका रब जल्द सजा देने वाला है। किनको? जो इस आजमाइश में पूरा नहीं उतरते, जो नाकाम हो जाते हैं इस पेपर में। पूरी एक तफसील से कि आपने आखिरत का पेपर कैसे हल करना है और कब तक हल करना है, कब तक उसका टाइम है। पेपर में एक टाइम होता है ना कि उसके बाद आपका पेपर लिया ही नहीं जाता, यानी अगर आप उसे सबमिट नहीं करवाते या देना नहीं चाहते कहें जी भी हमने इसको हल करना है, तो वो आपका पेपर टीचर जो है वो चले जाते, कहते हैं आप जिसको मर्जी पेपर दे दें। आपको उस टाइम के अंदर आप फौरन से, जब आपको पता चलता है ना थोड़ा सा टाइम रह गया, तो आप जल्दी जल्दी पेपर हल करते हैं ताकि आपका कोई कसर ना रह जाए। तो क़यामत की निशानियाँ जो पहले से आएंगी, इन 3 निशानियाँ जो आज हमने पढ़ी, इनके आने से पहले पहले जो अभी रूनमा हो भी रही हैं, तो ये हमें बता रही हैं कि वक्त थोड़ा रह गया ताकि हम अपना पेपर जल्दी जल्दी पूरा करें, आजमाइश पे पूरा उतर सकें, क्योंकि अल्लाह ताला देगा इंसान को सजा भी। व इन्नहु लगफूरुर रहीम, और अगर ईमान लाए तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहद रहमान है, उससे बढ़कर रहमत किसी की वसी नहीं। वो बख्शने वाला और रहम करने वाला है। उसकी रहमत जो है इस कदर वसी है कि सही मुस्लिम में आता है कि अल्लाह ताला ने रहमत के 100 हिस्से किए हैं, जिनमें से एक हिस्सा उसने अपने पास रखा है और 100 में से एक कम, यानी 99 हिस्से अल्लाह के पास हैं और एक हिस्सा उसने ज़मीन पे उतारा है। और इस एक हिस्से की वजह से महलूक को एक दूसरे पर शफकत और कर्म है, यानी वो एक दूसरे पर शफीक है। और यहाँ तक कि जानवर भी अपने बच्चे के जिस्म से अपना पाँव रहम खाकर उठा लेता है, कहीं से तकलीफ ना हो, उस एक हिस्से को दुनिया में उतारने की वजह से है। और 99 हिस्से अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने बंदों पर करेंगे रहमत, उसकी रहमत क़यामत के दिन सामने आएगी। तो वो बहुत रहमान है, लेकिन उसकी बात तो माननी चाहिए ना। अब देखें अल्लाह ताला इंसाफ भी तो करेंगे, तो इंसाफ किया जाएगा। अगर बुरे अमल करने वालों के साथ इंसाफ नहीं होगा तो फिर अल्लाह ताला की एक सिफ्त है जो इतनी बड़ी है कि अल्लाह इंसाफ करने वाले हैं। तो ये मत सोचें कि रहमत जो है वो गुनाहगारों, जो अल्लाह को मानने वाले नहीं हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। ये अल्लाह की मर्जी है, जिसको जो चाहे दे, और अगर वो रहमत करेगा तो उसकी हिकमत होगी उसमें। इंसान इस वजह से कोई नेकियां करना ना छोड़े, बल्कि उसको हर वक्त ये अपने जहन में रखना चाहिए कि मेरा इम्तिहान चल रहा है, लियबलुआ को फीमा आताकुम। तो ये आपकी तदब्बुर के लिए है, आपने इसमें सोचना है कि किस किस तरह से हमें आजमाया जाता है, और आज की हर आयत किस तरह से लियबलुआकुम के साथ लिंक कर रही है, किस तरह से इसके साथ कनेक्ट हो रही है। पूरा खुलासा इसमें आप समझे कि पूरी सूरत अनाम का खुलासा इस एक लफ्ज़ के अंदर समाया हुआ है। इसको खोल खोल के देखें कि किस तरह से इसकी वजाहत आपको समझ आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, उसकी रहमत है कि हमने आज एक सूरत जो है मुकम्मल की। अल्लाह हमारे लिए अमल में आसानी पैदा करे और बरकतें भी हमारे लिए हों, साथ साथ हदायत भी मिले, रहमत भी मिले, बरकत भी मिले। लेकिन हदायत बहुत ज़रूरी है। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए ना अपनी हदायत की। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा, अल्लाह हम तुझसे हदायत की दुआ करते हैं।